آج ہم قربانی کی کہانی پر ذرا گہرائی سے بات کریں گے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہ رواج نبھاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی داستان ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک سروت ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سچی کہانی، شاید کوئی کتاب یا لیکھ ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس رسم کے گہرے مطلب کو سمجھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی جیسا آپ نے کہا ایک خواب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا۔ جی ہاں۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی مانیتا میں نبیوں کے خواب وہ محض خواب نہیں ہوتے، وہ وحی مانے جاتے ہیں، مطلب ایشوریہ سندیش ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلے سوچا شاید اونٹ، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ بہت قیمتی تھے، تو انہوں نے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہاں، سوچا ہوگا کہ یہی سب سے پیاری چیز ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ خواب دوبارہ آیا، اشارہ اور صاف تھا کہ نہیں، سب سے زیادہ عزیز، جو دل کے سب سے قریب ہے۔ بالکل۔ تب وہ سمجھے کہ اشارہ ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ تو مطلب سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا شاید سب سے بڑا امتحان تھا یہ، رب کا حکم یا بیٹے کی محبت۔ واقعی زبردست کشمکش رہی ہوگی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو چنا۔ اور یہی جیسا آپ نے کہا شیطان کا کردار بھی آتا ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے امتحان میں آزمائش تو ہوگی۔ ہاں بالکل۔ تو شیطان نے پہلے حضرت ہاجرہ یعنی اسماعیل کی ماں کو بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہیں، تمہارے بیٹے کو قربان کرنے۔ اور حضرت ہاجرہ کا جواب کمال کا تھا۔ انہوں نے شیطان کو جھڑک دیا، کہا میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہوگی، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں انہیں بھی خوشی خوشی اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی۔ جی، یہ یقین سچ میں حیران کرنے والا ہے۔ واقعی یہ صرف حضرت ابراہیم کا امتحان نہیں تھا، یہ پورے خاندان کے ایمان کا امتحان بن گیا تھا۔ شیطان پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور بیٹے کا جواب بھی ویسا ہی۔ حضرت اسماعیل نے کہا اللہ کی راہ میں، اور وہ بھی ایک نبی کے ہاتھوں قربان ہونا، میرے لیے تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے، فخر کی بات ہے۔ جی، جب شیطان یہاں بھی ناکام رہا تو وہ آخر میں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا، اور اس بار حضرت ابراہیم نے اسے صرف دھتکارا نہیں بلکہ اس پر پتھر بھی پھینکے۔ یہ اللہ پر ان کے اٹوٹ وشواس اور شیطان کی کوششوں کو پوری طرح رد کرنے کا پرتیک ہے۔ ہاں، اور اسی واقعے کی یاد میں تو آج بھی حج کے دوران بالکل شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل ہوتا ہے منا میں، ٹھیک ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ تو جب وہ قربانی کی جگہ پہنچے منا میں، حضرت ابراہیم نے بیٹے کو اللہ کا حکم بتایا۔ بیٹے کا جواب پھر وہی تھا، ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوچئے ذرا کہ محبت آڑے نہ آئے، نہ بیٹا تڑپے، جی، تاکہ ارادہ کمزور نہ پڑے۔ یہ منظر باپ اور بیٹے دونوں کا اللہ کے لیے مکمل سمرپن، یعنی اسلام کی جو اصل روح ہے وہ دکھاتا ہے۔ ان کا یہ یقین، یہ صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، دل مضبوط کیا، اور جیسے ہی چھری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی، فوراً اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بجلی کی تیزی سے جنت سے ایک دمبا لے آئے، مطلب بھیڑ جیسا جانور، اور اسے حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم نے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا؟ وہ حیران رہ گئے، دیکھا کہ بیٹا اسماعیل تو پاس کھڑا مسکرا رہا ہے، صحیح سلامت، اور اس کی جگہ ایک جانور قربان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور یہ حکم ہوا کہ تمہاری یہ سنت، یہ عمل قیامت تک ایمان والے یاد رکھیں گے اور اسی طرح قربانی پیش کریں گے۔ اور اسی عظیم قربانی کی یاد میں آج دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے۔ تو سار یہ ہے، جیسا آپ نے شروع میں کہا، کہ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کی رسم نہیں ہے، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اٹوٹ وشواس کا پرتیک ہے۔ ہاں، ان کے سمرپن کا، جی، اللہ کے حکم کے آگے پوری طرح جھک جانے کا، اپنی سب سے قیمتی چیز کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دینے کی، وہ جو دلی خواہش اور جذبہ تھا اس کا اظہار ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آج شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جائیں کہ آج کے دور میں ہماری اپنی زندگی میں سب سے پیاری چیز کی قربانی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، وہ کیا چیز ہے جسے شاید ہمیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے یا قربان کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔